السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صدق اللہ العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء سقالہ وسقالة القلوب ذکر اللہ سبحانہ وتعالی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن انشاء اللہ لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مکرمین محترمین علماء کرام، بزرگان اعظام، عزیزم طلبہ، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ مجلس ذکر جو اللہ کے گھر میں ہم قائم کر رہے ہیں بہت بابرکت عمل ہے۔ ایک تو حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ صرف دنیا میں مجالس ذکر، حلقات ذکر کو ڈھونڈتی ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ جس طرح فرشتوں کی ٹولے بنے ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے کچھ کام پہ لگایا ہوا ہے، کسی کو کچھ کام پہ لگایا ہوا ہے، کسی کو کچھ کام پہ لگایا ہوا ہے، اسی طرح فرشتوں کی ایک جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ حلقات ذکر ڈھونڈتی ہے پوری دنیا میں۔ جب کسی ایک فرشتے کو کوئی حلقہ مل جاتا ہے جہاں اللہ کے بندے مختلف رنگ و نسل کے اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہ اپنی باقی جماعت کو بلاتا ہے، ہلمو ہلمو، آ جاؤ آ جاؤ، کہ جو کام جس چیز کو ہم ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے وہ مل گئی ہے، پھر اپنے نورانی پر اس مجلس میں پھیلا دیتا ہے اور تہ در تہ پوری جماعت اس مجلس کو اپنے نورانی پروں میں گھیر لیتی ہے۔ اور جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے دربار میں وہ جماعت جاتی ہے اللہ رب العزت جو علام الغیوب ہے، سب کچھ جانتے ہوئے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ وہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یا اللہ فلاں ملک سے، فلاں شہر کی فلاں بستی، فلاں قصبے سے، جہاں تیرے بندے اکٹھے ہو کر تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ پوچھیں گے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ کہ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پوچھیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ، جنت نہیں دیکھی۔ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ جہنم بھی نہیں دیکھی۔ تیرے رسول نے، تیرے نبی نے ان کو بتایا، انہوں نے آمنا و صدقنا کہا۔ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر کہیں گے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کے لیے جنت واجب کر دی، سب کے لیے جہنم کو حرام کر دیا۔ ایک فرشتہ اٹھے گا، ایک فرشتہ اٹھے گا، یا اللہ یہ سب لوگ تو اسی مقصد کے لیے آئے تھے، تیرا ذکر کرنے، جنت مانگ رہے تھے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ایک شخص ان میں
ایسا تھا جو اپنے گھر سے اس مقصد کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ تو فلاں شخص کو ملنے کے لیے گیا اور دیکھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، پتہ کیا تو انہوں نے کہا وہ تو مجلس میں گیا ہوا ہے، تو وہ اس کے پیچھے آیا، اس کو اس کا اپنا ذاتی کوئی غرض اس بندے کے ساتھ تھا، مجبوراً وہاں بیٹھنا پڑ گیا تاکہ مجلس جب برخاست ہوگی تو اس سے اپنا کام لے گا، اس کو ہمارے ذکر سے، تیرے حلقے سے اس کا کوئی غرض نہیں تھا۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ہؤلاء قوم لا یشقی جلیسہم، اس کے لیے بھی وہی حکم ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے ساتھ ویسے ہی بیٹھنے والا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو وہ مقام عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت نبویہ کے 3 اہم کام جو میں نے ابھی آیت پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم کام تھے۔ یتلو علیہم آیاتی، وحی کے ذریعے قرآن لے کر امت تک پہنچانا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرنا، امت کا تزکیہ کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو علم دین سکھانا۔ یہ 3 اہم کام، علم دین میں سارے کام آ جاتے ہیں، تبلیغ، تصنیف، تالیف، وعظ، نصیحت، رد فرق ضالہ، رد فرق ضالہ، یہ سب علم دین ہے، یہ سب علم دین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 3 اہم کام، 3 راستے، 3 طریق، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جوڑتے ہیں۔ اور یہ چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ مرکز اس کا مسجد ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، علم دین مدرسے میں، وہاں سیکھتے ہیں، اور تزکیہ وہ خانقاہوں میں۔ یہ 3 کام، فتوحات مصر و شام، مغرب عربی، جو سن 110، 20، 25، 50، 200، 250 ہجری میں، 300 ہجری تک جتنی فتوحات اسلامیہ ہوئی، حضرت عمر بن خطاب سے لے کر اخیر صلاح الدین ایوبی اور پھر محمد الفاتح، اور اس کے بعد تک جہاں جہاں مسجد بنیاد رکھی گئی وہاں وہاں پر خانقاہ بھی بنتی رہی، وہاں وہاں مدرسہ بھی بنتا۔ ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کی تحقیق یہ تھی، حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب کی، کہ جب پہلا مدرسہ اسلام میں وجود میں آیا، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے طائف میں مدرسہ، باقاعدہ مدرسہ جس میں کلاسیں لگتی تھی، اسی وقت، اسی زمانے میں، کم و بیش 1-2 سال آگے پیچھے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، اسی وقت حضرت حسن بصری کی مریدین جو حضرت عبد الواحد ابن زید کے خلفاء تھے، کیونکہ حضرت حسن بصری کبار تابعین میں سے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس صغار الصحابہ میں سے تھے۔ حضرت حسن بصری کے جو خلیفہ تھے حضرت عبد الواحد ابن زید، ان کے جو مریدین تھے، انہوں نے سب سے پہلی زاویہ بنائی، پہلی دویرہ، اول من بنا دویرۃ بالصوفیہ ہم اصحاب عبد الواحد ابن زید۔ اور عبد الواحد ابن زید کون تھے؟ وہ حضرت حسن بصری کے مریدین میں سے تھے، اور حضرت حسن بصری حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے مرید تھے، حضرت علی خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تینوں سلسلے ہماری بنیاد ہیں۔ جس طرح علم واجب علم ہوتا ہے، اسی طرح تزکیہ واجب تزکیہ بھی ہوتا ہے۔ ہر مرد عورت جو بالغ ہے، عاقل ہے، اس کے لیے اتنا تزکیہ واجب ہے جس سے اس کو نیکی کرتے وقت اس کے دل کو سکون ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو تو اس کو طلب ہو کہ میں توبہ استغفار کر کے اس گناہ کو معاف کروں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فاعلم انت مؤمن، اگر تمہاری نیکی تمہیں خوشی دے اور تمہارا گناہ تمہیں تڑپائے کہ توبہ استغفار کر لوں، وہ تمہیں تنگ کرے تمہارا گناہ، تو جان لو تم مومن۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں خود دیکھے کہ اس کا نماز نہ پڑھنے سے اس کا دل تڑپتا ہے۔ کوئی چھوٹا گناہ بڑا گناہ کر کیا اس کا دل مطمئن ہے یا تڑپتا ہے توبہ استغفار کے لیے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کرے۔ حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کل بیان میں بتا رہے تھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک قدم بڑھاؤ میں 2 قدم بڑھاؤں گا، تم تیز آؤ گے میں دوڑ کر آؤں گا، اسی طرح مرید اور شیخ کی بھی آپس میں اسی طرح ہے۔ مرید جتنا شیخ سے مستفید ہونا چاہے گا اتنا مستفید ہو سکتا ہے۔ خانقاہی سلسلے میں مرید جتنا شیخ کو، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ شیخ ہینڈ پمپ کے مانند ہے، جتنا مرید اس کو دبائے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا۔ جتنا وہ شیخ سے جڑے گا، جتنا شیخ کی صحبت میں بیٹھے گا، جتنے معمولات پر عمل کرے گا، شیخ کے احکام پر چلے گا، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو اپنی معرفت کے نور سے منور کرے گا۔ یہ تزکیہ نفس ہے۔ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحہ ایمان کی حالت میں دیکھتے تھے، ان کا مکمل تزکیہ ہو جاتا تھا۔ تزکیہ ہے کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے اعمال، جسم کے سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ اگر وہ چھوٹا سا ٹکڑا خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعمال خراب ہو جائیں، یہاں تک کہ انسان کے عقل میں جو سوچ آتی ہے وہ بھی خراب ہو جائے۔ اور اگر یہ دل، یہ چھوٹا سا ٹکڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو عقل میں جو سوچ آتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ خراب کیوں ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی گناہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دل پہ ایک کالا دبا لگاتے ہیں، نقطہ سودا، کالا نقطہ لگ جاتا ہے۔ توبہ استغفار کرتا ہے وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے گناہ پہ گناہ ہوتا گیا، نقطے پہ نقطہ لگتا گیا، نقطہ لگتا گیا، نقطہ لگتا گیا، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، غفلت پیدا ہوتی ہے، ریاکاری پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتا ہے، بغض پیدا ہوتا ہے، حب نفس پیدا ہوتا ہے، حب مال پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ تکبر جیسی خطرناک بیماری اس دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ایک صاف ستھرا کمرہ ہو، گھر ہو، سنگ مرمر، سفید سنگ مرمر، کچرا پھینکا وہیں رہ رہے ہیں، دوسرے دن بھی کچرا پھینکا وہیں رہ رہے ہیں، مالٹے کے چھلکے، کیلے کا چھلکا، وہ روٹی کھائی ہے وہ بھی وہیں پھینک دی، 3 دن 4 دن 5 دن بدبو آنی شروع ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد بیکٹیریا پیدا ہوں گے، جراثیم پیدا ہوں گے، کسی آنکھ انفیکشن ہوگی، کسی کا سینہ انفیکشن ہوگا، کسی کو جلد کی بیماری لگ جائے گی۔ کیا حل ہے؟ حل یہ گھر کو صاف کرو، خوشبو لگاؤ، وہاں بیکٹیریا مارو، اور جو بیمار ہیں ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، ڈاکٹر اس کو دوائی دے گا، اس کا علاج ہوگا۔ دل کا بھی یہی حال ہے، بالکل یہی حال ہے۔ پہلے توبہ استغفار کر کے اس دل کو صاف کیا جائے، پھر جو بیماریاں اندر بنی ہیں، جو بیکٹیریا اندر ان گناہوں کے نقطوں کی وجہ سے جو بیکٹیریا بنا ہے، جراثیم بنے ہیں، ان جراثیم کو
ختم کرنے کے لیے، ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے خانقاہ یہ دل کا ہسپتال ہے۔ یہاں جو مشائخ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اسپیشلسٹ دل کے، وہ دیکھیں گے غفلت پیدا ہوئی ہے تو یہ دوائی کھاؤ، تکبر پیدا ہوا ہے یہ دوائی کھاؤ، وہ اگر دیکھیں گے کہ اس میں حب نفس پیدا ہوا ہے یہ کھاؤ، وہ کھانا نہیں ہے، وہ ذکر اللہ ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی چیز میں تاثیر رکھی۔ دل کی صفائی کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ میں رکھی۔ ہاتھ مٹی سے میلے ہو جائیں، پانی میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ 2 سیکنڈ پانی کے نیچے ہاتھ رکھیں، ہاتھ صاف ہو جائیں۔ مگر اگر چکناہٹ لگی ہو، بریانی کھائی ہو، چکناہٹ آ جاتی ہے ہاتھ میں، وہ پانی سے آپ صاف کرتے رہو، چکناہٹ رہے گی، اسمیل رہے گی، بدبو رہے گی، وہ چکناہٹ بھی رہے گی۔ صابن سے صاف کریں گے، سرف سے صاف کریں گے، 1 منٹ میں صاف ہو جائے، کیونکہ اللہ نے اس کی صفائی کی تاثیر اس میں صابن میں رکھی۔ پینٹ لگ جائے ہاتھ میں، صابن سے دھوئیں گے نہیں صاف ہوگا، پانی سے دھوئیں گے نہیں صاف ہوگا۔ اللہ نے مٹی کے تیل میں، تھنر میں اس کی تاثیر رکھی ہے، یا پٹرول میں اس کی تاثیر رکھی ہے، اس کی صفائی کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیر رکھی۔ اسی طرح دل کی صفائی کی تاثیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر اللہ میں رکھی۔ اور یہ مشائخ ذکر اللہ سے، کوئی خفی دیتا ہے ذکر، کوئی جہری ذکر دے گا، کوئی ضربے لگانے کے لیے، کوئی قرآن پڑھنے کے لیے کہے گا، کوئی نوافل پڑھنے کے لیے، یہ سب اللہ کا ذکر، کوئی درود شریف پڑھنے کے لیے کہے گا، سب اللہ کا ذکر ہے، سب اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر اللہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے، اور ذکر اللہ بغیر نسبت کے، بغیر خانقاہی سلسلے سے اگر ذکر اللہ کریں گے تو ہو سکتے ہیں 10 سال لگ جائیں، ہو سکتے ہیں 15 سال لگ جائیں۔ اس نسبت کی برکت سے جو کام سالوں میں ہونا ہے وہ مہینوں میں یا ہفتوں میں نہیں، دنوں میں ہو جائیں گے۔ وہ دنوں میں، وہ صحبت کی برکت ایسی ہے کہ دنوں میں وہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور یہ میرا، یہ میرے شیخ کا یا ان کے شیخ کا معاملہ نہیں ہے۔ جب پہلی خانقاہ بنی، حضرت حسن بصری، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جب بصرہ گئے تو بصرہ کی جامع مسجد میں انہوں نے دیکھا کہ ہر نکر پہ کوئی نہ کوئی واعظ بیٹھا ہوا ہے۔ تو سب واعظین کے پاس ایک ایک دن وہ بیٹھے، ایک دن ایک واعظ کے پاس، دوسرے دن دوسرے واعظ، امیر المومنین تھے، ان کو اپنا نظم چلانا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سب واعظین سے بہتر ہے کہ میں حضرت حسن بصری کو مکلف کر دوں۔ انہوں نے حضرت حسن بصری کو مکلف کر دیا کہ فجر کے بعد بھی آپ نے بیان کرنا ہے، ظہر کے بعد بھی آپ نے بیان کرنا ہے، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد بھی، عشاء کے بعد بھی، صبح سے لے کر رات تک صرف آپ نے علم دین سکھانا ہے لوگوں کو، علم دین۔ کبھی فقہ پڑھا رہے ہیں، کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کبھی حج کا زمانہ ہے تو حج کے مسائل بتا رہے ہیں، کبھی رمضان کا زمانہ ہے تو رمضان کے مسائل بتا۔ عشاء کے بعد رات کو یہ سارے وعظ اور تدریس ختم ہو جاتی، پھر رات کو اپنے خاص دوستوں کو لے کر اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس دل کی بیماریوں کی تشخیص کرتے ہیں۔ اس طرح حکیم تشخیص کرتے ہیں نا، پوچھتے ہیں کیا ہوا، صبح کیا کھایا، رات کو کیا کھایا، کیسے ہوا، اسی طرح وہ تشخیص کرتے ہیں کہ اچھا فلانا شخص یہ کرے گا تو یہ ہوگا، اس کا علاج یہ ہے۔ اور انہوں نے یہ تشخیص کیا کہ اس دل کی بیماریوں کی اس وقت سے لے کر، کیونکہ اس سے پہلے تو صحابہ کرام تو ایک جھلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں دیکھتے ہیں، ان کا تزکیہ کاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو تابعین کو ضرورت پڑی، پھر تبع تابعین کو، پھر اس کے بعد چلتے چلتے اکابر نے، پھر حضرت فضیل ابن عیاض فرماتے ہیں طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں کہ جتنے مخلوق کی سانسیں ہیں۔
اتنے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قدم بڑھائیں، ہم فکر کریں کہ ہم اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم بننا چاہتے ہیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ وہ فکر پیدا ہو جائے گی، سارے راستے کھل جائیں گے، سارے راستے۔ تو یہ وہی کوشش ہے، یہ ذکر کے حلقوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو یہ ثابت کر سکیں، یا اللہ ہم حاضر ہوئے ہیں ذکر کرنے کے لیے، ہماری مکمل اصلاح فرما دیں۔ اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور یہ ہمارے اکابر سے ثابت راستہ ہے الحمدللہ۔ یہ تینوں راستے، یتلو قرآن کا، علم دین کا اور تزکیہ کا، یہ تینوں طریق ہم سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک تینوں راستوں کے رجال محفوظ ہیں الحمدللہ۔ رجال مطلب یعنی کہ جو سندیں ہیں، ہمارا یہ سند، تینوں سند الحمدللہ معروف بھی ہیں، محفوظ بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ان کو محفوظ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائے پرفتن زمانے سے، اس دکھلاوے والے زمانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم خانقاہی ذکر کریں گے، جو ہمارے اکابر کا مجرب ذکر ہے۔ اس ذکر سے مقصود یہ ہے کہ ہم جو دل میں گندگی ہے، اللہ کے ذکر سے اس کو نکالیں، اور اللہ سے اور اللہ سے، اللہ سے اللہ کے نور کو اپنے دل میں جگا دیں۔ آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم دنیا و ما فیہا سے بالکل نکل کر ہم یہی محسوس کریں کہ ہم کعبے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کے عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نور کو اپنے دل میں جگہ دے رہے ہیں، اور اس کا لطف بھی اٹھائیں۔ یہ ترغیبی ذکر ہے رغبت کے لیے۔ اگر کوئی شخص اس کو معمول بنانا چاہے تو وہ حضرت قاری قاسم صاحب سے رابطہ کر کے، یا ان حضرات سے، ماشاءاللہ سب پیر حضرات ہیں، ان سے رابطہ کر کے ان سے سیکھے، پھر معمول بنائیں۔ دیکھا دیکھی اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو معمولات پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جن کی بدولت ہم تک یہ دین پہنچا ہے، ان کو اصحال ثواب کریں، اپنے والدین کو بھی اصحال ثواب کریں، تاکہ ان کی ارواح ہم پر متوجہ ہوں اور ہم ان سے مستفیض ہو سکیں، مستفید ہو سکیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہم صل وسلم وبارک علی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
illallah, la ilaha 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 illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إلا الله 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 إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله 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 الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
كل هول من الأهوال مقتحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله. اللهم صل وسلم. دعا کریں. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض. اللهم لك الحمد ولك الشكر. اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم أعطه الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجز عنا جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وجميع أوليائك الصالحين وجميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اجز عنا جميع من أحسنوا إلينا في ديننا أو دنيانا. اللهم اجز عنا والدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم تقبل جمعنا هذا يا أكرم الأكرمين واجعل من بعد هذا التجمع تفرقا مرحوما يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا کریم یا ارحم الراحمین، ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اپنی رحمتیں برکتیں ہم سب پر نازل فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل اصلاح فرما، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرما، ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق بنا دے، ہمارے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے منور فرما دے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہمیں عطا فرما دے، ہر عمل ہمارا سنت کے مطابق بنا دے. یا اللہ پچھلے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، آئندہ کوئی گناہ نہیں کریں گے. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، آئندہ کی زندگی اپنی مرضیات پر چلنے والی بنا دے. یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے یا اللہ ویسا ہمیں بنا دے. یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہمیں بنا دے. ہر خیر سے ہم سب کو نواز دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیں وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے محبوبین مقربین کو عطا فرماتا ہے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم سب پر اپنی برکت نازل فرما. یا اللہ ہر خیر سے ہم سب کو نواز، ہمیں ہدایت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو بھی ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ہدایت نصیب فرما، مردوں کو عورتوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ بڑوں کو چھوٹوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، مشرق مغرب میں ہدایت کو عام فرما دے، کالوں گوروں میں ہدایت کو عام فرما دے، ظالموں کو بھی ہدایت نصیب فرما. خاص طور پہ یا اللہ فلسطین میں، غزہ میں، سوڈان میں، برما میں، ہندوستان میں، جہاں جہاں پر بھی یا اللہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ وہاں پر یا اللہ ظالموں کو ہدایت نصیب فرما. اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو نے ان کے دلوں پہ اپنی مہر لگا دی ہے. یا اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا کر یا اللہ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کو یا اللہ عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، پورے عالم میں یا اللہ مدارس، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد، مدارس، خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، عام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما.
یا اللہ تیرے نیک بندے، مخلص بندے اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاں جہاں پر بھی یا اللہ محنت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو، یا اللہ وہ اجتماعی محنت ہو یا انفرادی محنت ہو، یا اللہ ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ خاص طور پر یا اللہ ہمارے حضرت کے خلفاء، یا اللہ ہمارے سروں کے تاج، یا اللہ ان سے خوب دین کا کام لے، ان کے کاموں میں یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے فیوز کو پورے عالم میں پھیلا دے، ہم سب کو یا اللہ ان کے فیوز سے مستفید فرما، ان کے ذہنوں میں یا اللہ ترقی کے لیے جو بھی منصوبے ہوں، یا اللہ ان کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا۔ یا اللہ اپنے غیب کے خزانے ان پر کھول دے، یا اللہ اپنے غیب کے خزانے ان پر کھول دے، کسی مخلوق کا محتاج نہ فرما، اپنا ہی محتاج رکھنا، یا اللہ اپنا ہی محتاج رکھنا۔ یا اللہ ہر خیر سے ہم سب کو نواز دے، ہر شر سے محفوظ فرما دے، حاضرین مجلس کے دلوں میں جو بھی دعا ہو یا اللہ سب کو قبول فرما، کسی کو رد نہ فرما۔ یا اللہ سب کی یا اللہ نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کی مشکلات آسان فرما، ہمارے بیماروں کو مکمل شفا یاب فرما۔ خاص طور پہ بھائی یوسف کو یا اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نواز۔ یا اللہ بھائی سہیل کی ہمشیرہ کو مکمل شفا یاب فرما، اور بھی ہمارے اعزاء قارب رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، یا اللہ سب کو مکمل شفا یاب فرما، ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، جن کے یہاں نرینہ اولاد نہیں ان کو نرینہ اولاد نصیب فرما۔ یا اللہ جن کے یہاں اولاد ہے ان کو فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ جن کے بچے بچیاں شادی کی عمر میں پہنچ گئے ان کے لیے خیر کے جوڑ کے رشتے مہیا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، یا اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ مقروضوں کے قرضے اتار دے، یا اللہ مقروضوں کے قرضے اتار دے، جو رزق کی تنگی میں ہے یا اللہ ان کو رزق واسع عطا فرما، گھروں کی تنگی میں ہے یا اللہ ان کو اچھے کشادہ گھر عطا فرما۔ یا اللہ جو کاروبار کے پریشانیوں میں ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، کاروبار میں یا اللہ برکت عطا فرما، رزق واسع عطا فرما۔ یا اللہ بے گناہ جیلوں میں جو بند ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب میسر فرما۔ یا اللہ جن کے اوپر جھوٹے مقدمات ہو گئے ان کے لیے ان کو ان سے چھٹکارا نصیب فرما، جو جس پریشانی میں ہے یا اللہ اس پریشانی سے اس کو نکال دے۔ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، یا اللہ تو قادر مطلق ہے، یا اللہ تو کن کہے گا فیکون ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی۔ یا اللہ تو کن کہہ دے ہماری بگڑی بنا دے، ہماری حاجات بہت ساری ہیں، پریشانیاں بہت ساری ہیں، دل تیرے قبضے میں ہے۔ یا اللہ تقلبها اینما تشاء، یا اللہ تو دل بدل دے، ہم سب کو یا اللہ صلہ رحمی کی طرف لگا دے، یا اللہ قطع تعلقی سے ہم سب کو بچا دے، یا اللہ دل کے امراض سے ہم سب کو نجات دے دے۔ یا اللہ ہماری بہت ساری حاجات ہیں، یا اللہ تو ہم سے بہتر ہماری حاجات کو جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا کر دے۔ یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنا ہی محتاج رکھنا، اپنے در کا ہی رکھنا۔ یا اللہ کسی کے در کے آگے یا اللہ ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یا اللہ ہم سب کو وہ کچھ عطا فرما جو تو اپنے محبوبین مقربین کو عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا لکھا یا ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ یہ ہم سے دعائے خیر کی امید کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، کسی کو رد نہ فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا اپنی غفلت کی بنا پر نہ مانگ سکے یا اللہ وہ بھی عطا فرما۔
دن مانگے عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.